نے مارنگ کے لیے بلوچ کا لفظ استعمال نہیں کیا، مارنگ لانگو ہے، مارنگ لانگو، اور اس کا باپ جس کا نام عبدالغفار لانگو تھا وہ بھی ایک دہشت گرد تھا۔ بنی گالہ سے ایک نوجوان گرفتار کیا گیا ہے، ماں یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ وہ ہتھیار ہے، یہ اس کے پاس ہتھیار ہے، یا آپ دیکھیں یہ حضرت کا یہ ہتھیار ہے۔ اس بات کو اب تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں کہ واقعی یہ وہ ہتھیار ہے۔ تو اس کے بندوق ہے، وہ اس کے خان کی تصویر ہے، اور اس کے پاس کیا تھا؟ یہاں میں خاص طور پر اپنی ریاست سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو اٹھانے کی بجائے جو جڑ ہے اس کو پکڑیں۔ خواجہ آصف صاحب، آپ کے استعفے سے ماجرا یا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ بینگ اے ڈیفنس منسٹر، دس از یور پرائم obligation، دس از یور پرائم ڈیوٹی ٹو سیکیور دا سیکیورٹی فورسز۔ میرے جملے کو خدا کے لیے انڈرسٹینڈ کیجیے، ہم سب جو پاکستانی ہیں وہ محب وطن ہیں اور ہم اس دہشت گردی کے خلاف ایک ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی این این نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں حسان ہاشمی۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے پاکستان میں وہ دہشت گردی ہے، اور یہ دہشت گردی جو ہے پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ ڈسکس نہیں ہو رہی، اس کو ہم نے بھگتا ہے، اور ماضی میں نہ صرف ہم نے اسے بھگتا ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کی جنگ کا سامنا کرتے ہوئے اس میں کامیابی بھی سمیٹی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا مانتی ہے۔ آپریشن ضرب عضب آپ نے سنا ہوگا، آپریشن ضرب عضب کے ذریعے پاکستان نے انتہائی خطرناک دہشت گردی کی جنگ کو جیتا ہے، اور آج بھی اس کی ایک بہرحال مثال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ امن بھی ہوا، پاکستان کے اندر حالات بہتر بھی ہوئے، لیکن ایک مرتبہ پھر اب چونکہ دہشت گردی پھیل رہی ہے، دہشت گردوں کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے دوبارہ سے سازشیں ہو رہی ہیں، تو ایک مرتبہ پھر اسی طریقے سے پھر ہماری ریاستی ادارے اور حکومت سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ اب اسے کیسے ہم نے ختم کرنا ہے۔ لیکن اس مرتبہ ایک فرق ہے، اور وہ اتنا خطرناک اور خوفناک فرق ہے جو کہ ماضی میں نہیں تھا اور ماضی میں اس کا سامنا نہیں تھا، اور اس مرتبہ چونکہ ہم اس فرق کے ساتھ دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں تو اسے فکس کیے بغیر آپ اس کامیابی کو سمیٹ نہیں سکتے، اور وہ فرق ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کا۔ یعنی پہلے صرف ہمیں کنونشنل ٹیررزم کا سامنا تھا، لیکن اس مرتبہ ہمیں ساتھ میں ڈیجیٹل ٹیررزم کا بھی سامنا ہے۔ اب کنونشنل ٹیررزم میں دہشت گرد آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور اس میں جو بھی وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یا مار دیے جاتے ہیں یا پھر وہ تھوڑی بہت کامیابی سمیٹ کے واپس چلے جاتے ہیں، جو بھی یہ ایک سلسلہ چلتا تھا۔ لیکن بھائی جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے وہ بیسیکلی ان روایتی دہشت گردوں کی دہشت گردی کو مزید بڑھا چڑھا کر خوف کی علامت بنا کر پیش کرتے ہوئے ریاست کے اداروں پر کوشچن اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اس وقت اگر سب سے زیادہ خطرناک کسی دہشت گردی کی شکل کو قرار دیا جا رہا ہے تو وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے۔ یہ صرف پاکستان نہیں، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، بیلجیم، فرانس، یورپ کے کسی بھی مہذب ملک اور غیر مہذب ملک کی ایون بات کر لیں تو اس جو ڈیجیٹل ٹیررزم، یہ جو دہشت گردی کی شکل ہے سب سے خطرناک قرار دی جاتی ہے، اور اس پر زیرو ٹالرنس ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو اب پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو اس دہشت گردی نے جتنا خوفناک طریقے سے سر اٹھایا ہے وہ دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تو لہٰذا اب اس وقت پاکستان جس دہشت گردی کے جنگ کا سامنا کر رہا ہے تو اس میں انہیں اس کو کنٹرول کیے بغیر، فکس کیے بغیر آگے بڑھ کر کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ اب اس سلسلے میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے خبروں کی صورت میں رکھتا ہوں۔ ایک تو بنی گالہ میں بہت بڑی ایک گرفتاری ہوئی ہے ڈیجیٹل ٹیررسٹ کی، اور اس وقت رائٹ ناؤ جب میں لمحے موجود میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور اس کو اگین وہی پورٹرے کیا جا رہا ہے، او ہو اداروں نے ظلم کر دیا۔ ابھی میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر دفاع آئے ہیں، انہوں نے جو ایک بات کی ہے، اسٹیٹمنٹ دیا ہے، میں اس ذات طور پر سمجھتا ہوں کہ آج ان کے اسٹیٹمنٹ سے دل دکھی ہوا ہے۔ بات جہاں پر یہ ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ کیا، چلے میں آگے چل کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آتی رہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین 3 خطرناک حملے ہوئے ہیں جو کہ کل رات کو خیبر پختونخوا میں جنہیں ناکام بنایا گیا، اور اس کے علاوہ جو بہت بڑی خبر ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں اس کی بہت خاص اہمیت ہے، وہ ہے کل کا ہونے والے ایک اہم ترین اجلاس 11 بجے بڑوں کی بیٹھک نے بیٹھنا ہے، اور اس میں ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ایک بنیادی چیز میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اسے حذف کر دیں۔ میں ریاست سے بھی کہوں گا، ریاستی اداروں سے بھی کہوں گا، اپنے میڈیا سے بھی کہوں گا، اور تمام لوگوں سے کہوں گا، کیونکہ یہ ایک ہائبرڈ وارفیئر کی بڑی خطرناک طریقے سے پھیلائی ہوئی واردات اور کامیاب طریقے سے ونس اگین وہ پھیلائی ہوئی واردات ہے جس کا میں بھی شکار ہو گیا، آپ بھی شکار ہو گئے، اور ہم سب شکار ہو گئے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک جملہ مکثر بولتے ہیں، جی بلوچ دہشت گرد۔ بھائی بلوچ دہشت گرد نہیں ہے، کس نے کہا بلوچ دہشت گرد ہے؟ بلوچ تو بڑے پیارے پاکستانی ہیں۔
اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے غیر محسوس طریقے سے ہمیں اس بلوچ دہشت گرد کے جملے کے اندر لفظ کے اندر الجھا دیا گیا، اور اگر آج ہمارا بچہ جب اس لفظ کو سن کر جب جوان ہوگا تو اس کی نظر میں بلوچ دہشت گرد ہی ہوگا۔ لفظ بلوچ کے ساتھ جب بھی اس کے دماغ میں بولا جائے گا تو دہشت گرد کا لفظ اگلا آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ دہشت گرد تو بھائی دہشت گرد ہوتا ہے، اس کی کون سی رنگ نسل ہوتی ہے، اس کا کون سا دین ایمان ہوتا ہے؟ تو بلوچ تو محب وطن پاکستانی ہیں۔ جہاں تک آپ دیکھیں کہ یہ جو مارنگ بلوچ نائمی اور اس ٹائپ کی عورتیں اور اس ٹائپ کے مرد آ جاتے ہیں تو یہ بلوچ نہیں ہے۔ آج کے بعد یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے مارنگ کے لیے بلوچ کا لفظ استعمال نہیں کر، مارنگ لانگو ہے، مارنگ لانگو، جو کہ ریاست کے خلاف دشمن کا بیانیہ اپناتے ہوئے ایک کھلی جنگ لڑ رہی ہے، جو ہماری افواج کو اور ہماری ریاست کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور اس کا باپ جس کا نام عبدالغفار لانگو تھا وہ بھی ایک دہشت گرد تھا، اور اس کو بھی عبدالغفار بلوچ نہیں لانگو کہہ کے پکارنا ہے۔ تو آپ ذرا اس فرق کو خدا کے لیے انڈرسٹینڈ کیجئے۔ ہم پورے پاکستان کے اندر کسی صوبے میں اندر ہونے والی دہشت گردی کے بارے میں کبھی کوئی بات کرتے ہیں کہ جناب پختون دہشت گرد، پنجابی دہشت گرد یا سندھ، نو 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 نو، کوئی دہشت گرد کسی کے نہیں۔ ہم سب جو پاکستانی ہیں وہ محب وطن ہیں، اور ہم اس دہشت گردی کے خلاف ایک ہیں، وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں۔ دوسرا ناظرین، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ دہشت گردی کی جنگ کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور اس دہشت گردی کی جنگ میں جو ایک بیانیے کی جنگ ہے، ابھی بنی گالا سے ایک نوجوان گرفتار کیا گیا ہے، اور اس بنی گالا سے نوجوان جو گرفتار کیا گیا ہے اس کا نام حیدر سعید ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر حیدر سعید ریلیز کے نام سے ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے دیکھو دیکھو کتنا بڑا ظلم ہوا۔ اور اس ظلم میں آپ دیکھیں کہ اس کی والدہ ماجدہ کتنا بڑھ کر ساتھ ہے کہ وہ گرفتار ہوتا ہے، اس گرفتاری کے بعد کی جو ویڈیو بنتی ہے اس میں ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ وہ ہتھیار ہے، عمران خان کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ وہ ہتھیار ہے جس کی پاداش میں میرے بیٹے کو لے کر وہ چلے گئے ہیں یا اغوا کر لیا ہے۔ ساتھ اسے ایک بندوق بھی دکھاتی ہے کہ یہ ایک بندوق، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اور وہ اب اس وقت مختلف پلیٹ فارمز پر جا کر ایک انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے بتا رہی کہ او ہو بڑا ظلم ہو گیا، ہمارے اداروں والوں نے آ کر اپنے ہی جوانوں کو اٹھانا شروع کر دی ہے، دہشت گردوں کا تو مقابلہ وہ کرتے نہیں ہیں، ان کا زور ہمارے پہ ہی چلتا ہے۔ اچھا، اس بات کو اب تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں کہ واقعی یہ وہ ہتھیار ہے۔ یہ اس کی بندوق ہے، وہ اس کے خال کی تصویر ہے، اور اس کے پاس کیا تھا؟ یہ اس کے پاس ہتھیار ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ حیدر کا یہ ہتھیار ہے۔ آپ جائیں ذرا جا کر اس جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھنا شروع کریں، اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں ریاست کے اداروں کو پہلے تو چلیں ہلکی پھلکی زیر زبر کے فرق کے ساتھ تھوڑا سا رکھ دیا جاتا تھا، لیکن اب تو بھائی کھلم کھلا گالیاں دی جا رہی ہیں، کھلم کھلا دہشت گردوں کی حمایت کی جا رہی ہے، پاکستان کی افواج اور ریاست کے اداروں کے باقاعدہ ان پر کوشچنز اٹھایا جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعی ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کا شکار یہ نوجوان بھی ہوا ہے، اس کی والدہ بھی ہوئی ہے، ان کے گھر والے بھی ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ آج اپنی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور دشمن کی زبان استعمال کرنے پر اٹھائے جانے والے اس نوجوان کے بارے میں آپ کیا پھیلایا جا رہا ہے؟ وہ بڑا یہ تو ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہاں میں خاص طور پر اپنی ریاست سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو اٹھانے کی بجائے جو جڑ ہے اس کو پکڑیں۔ آپ کے پاس کوئی چھپی ہوئی چیز تو نہیں ہے، آپ کے پاس غدار کون کی ڈاکومنٹری بنانے والا اکاؤنٹ موجود ہے نا، وہ جس نے بھی یہ کیا اور اس کے بعد سے اب تک آنورڈ نوجوانوں کو جس طرح سے اکسایا جا رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے نا۔ تو یہ بڑے بڑے جو آپ کے سامنے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے نام پر ڈیجیٹل ٹیررزم پھیلانے والے چہرے ہیں، ان کو پکڑیں تاکہ جو لوگ متاثر ہو کر ان کی باتوں پہ آ کے ریاست کے خلاف جنگ برپا کرتے ہیں وہ ان کی باتوں میں نہ آ سکیں۔ اینی ہاؤ، اب تقریباً 16 کے قریب جو آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے نام جو کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ریاست کے خلاف ایکٹیو ہیں، انہیں جے آئی ٹی بار بار بلا رہی ہے، اور انہیں بار بار بلا کر کہہ رہی ہے کہ آ کر جواب دے، اور ان کے باقاعدہ کلپس موجود ہیں، اور اس میں ایسی ایسی خوفناک باتیں کی ہیں۔ انہی خوفناک باتوں کو سن کر پھر یہ جو عام جوان ہیں یا عام پاکستانی ہیں یا جو ان سے متاثر ہوتا ہے وہ اور زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ہمت پکڑ لیتا ہے، اور وہ بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو مجھے صرف اس میں یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری ریاست کو، ریاستی اداروں کو اور ہماری حکومت کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ یہی میں خاص طور پر خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو انہوں نے کہا ہے کہ جی جعفر ایکسپریس واقعہ میرے استعفے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو حاضر ہوں۔ تو خواجہ آصف صاحب، آپ کے استعفے سے ماجرا یا معاملہ حل نہیں ہوتا، آپ کے کام کرنے سے معاملہ حل ہوتا ہے۔ آپ وزیر دفاع ہیں،
being a defense minister, this is your prime obligation, this is your prime duty to secure the security forces. میرے جملے کو خدا کے لیے انڈرسٹینڈ کیجئے. ہماری ریاست کے یہ جو ریاستی ادارے اور ہمارے جو فوج کے جوان ہماری حفاظت کرتے ہیں نا, ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں اور پیچھے ہم بیٹھ کر ان کو برا بھلا کہیں, ان کے خلاف ایک محاذ گرم کر کے رکھیں, تو اس کو کس نے کاؤنٹر کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, ہم سب نے کرنا ہے, وزیر دفاع نے کرنا ہے. تو آپ استعفیٰ نہ دیں, حکومت استعفیٰ نہ دے, بلکہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے آپ جو ہیں آگے بڑھیں. اس کے علاوہ ناظرین, خاص طور پر اب جو دہشت گردی ہے اس سلسلے میں کل 11 بجے ایک بہت اہم اجلاس ہو رہا ہے, اور وہ جو اہم اجلاس ہے اس میں عسکری قیادت موجود ہوگی, اور عسکری قیادت ان تمام جو موضوعات ہیں, جو بھی معاملات ہیں, جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں, وہ سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کا لائحہ عمل پیش کرے گی. اور اس میں جو ہماری قیادت ہے, جو کہ سویلین لیڈرشپ ہے, وہ ان کے سامنے اس بریفنگ کی بنیاد پر آگے کا ایک وہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار طے کرے گی. اور یہاں میں خاص طور پر کہوں گا کہ اس مرتبہ جو بھی طریقہ کار اختیار کریں نا یار, اس طریقہ کار کو امپلیمنٹ کریں. ہم قانون بنانے کی طرف آتے ہیں, لیکن ہم قانون کی امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں آتے, اور یہ بہت کرول ریالٹیز ہیں. ان ریالٹیز کو سامنا کرنا پڑے گا, سامنا کرتے ہوئے اپنا اگلا لائحہ عمل بنانا پڑے گا. ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں, 1 کی کہ 1 امپلیمنٹ نہیں ہوا, لیکن ہم اب 2 بنانے کی طرف جا رہے ہیں. بھائی آپ امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں, اس 1 کے اندر ہی امینڈمنٹ کر کے آپ اس ڈیجیٹل ٹیررزم کو, اور جو ریمیننگ آپ کے نہیں مکمل ہوئے, آپ انہیں فکس کریں. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ساری بات کرنے کا یہ ہے کہ کچھ جو پری ریکویزٹس ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے. اور اس وقت جو دہشت گردی کی جنگ ہے, اس دہشت گردی کی جنگ میں بیانیہ سب سے خطرناک رخ اختیار کر چکا ہے, اور اس بیانیہ کو بنانے والے, پھیلانے والے اور آگے وہ کہتے ہیں کہ بڑھانے والے, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. جو آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلوتہی نہ کریں, بلکہ جو بھی ہے, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, دہشت گرد ہے, اس کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, وہ جو بھی کرے گا بھرے گا. یہ ایک موٹا سا کلیہ ہے, اور آپ نے کوئی نئی بات نہیں کرنی. دنیا میں جو ہو رہا ہے اسی کے مطابق آپ نے اپنی ذات کو سیکیور کرنا ہے. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.